بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتراض ہوا کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام فعل یعنی حرام کام ہے، جبکہ عورت کا مہر، نفقے وغیرہ کا حقدار ہونا یہ حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی تو ایک نعمت ہے۔ تو حالت حیض میں کی جانے والی وطی جو کہ فعل حرام ہے، اس فعل حرام پر عورت مہر اور نفقہ جو کہ حکم شرعی ہے اور نعمت الہی ہے، اس کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ فعل حرام یعنی حرام کام احکام شرعیہ کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی حرام کام سے بھی احکامات شرعیہ ثابت ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ غصب کیے ہوئے پانی سے یعنی کسی سے چھینے ہوئے پانی سے وضو کرنا حرام ہے، کہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے، یعنی دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ہے، مگر اگر وضو کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے، یعنی چھینے ہوئے پانی سے وضو کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے، اور اس وضو سے نماز پڑھنا بھی درست ہے، قرآن کا چھونا بھی درست ہے، حالانکہ یہ احکامات شرعیہ ہیں، اور وضو جس پانی سے کیا گیا ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں تھا، حرام تھا، مگر حرام فعل سے بھی احکامات شرعیہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یوں ہی غصب کی ہوئی، چھینی ہوئی کمان سے شکار کرنا حرام ہے، کہ وہ غیر کا مال ہے اور اس میں اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اگر شکار کر لیا گیا تو اس شکار پر شکاری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کسی اور کی کمان سے شکار کیا ہے تو وہ اس شکار کا مالک نہیں بلکہ شکار کمان والے کا ہوگا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تو دیکھیے، ملکیت حکم شرعی ہے جو کہ اس حرام کام سے ثابت ہو رہی ہے۔ غصب کی ہوئی، چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنا یہ حرام ہے، کہ دوسرے کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا ہے، مگر اگر ذبح کر لیا گیا تو جانور حلال ہو جائے گا، اور جانور کا حلال ہونا یہ حکم شرعی ہے جو کہ حرام کام پر ثابت ہو رہا ہے۔ غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا حرام کام ہے، یعنی کسی دوسرے سے زمین چھین کر اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، کہ یہ دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا ہے، لیکن اگر نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، نماز کا ہو جانا، جائز ہونا حکم شرعی ہے جو کہ حرام کام پر مرتب ہو رہا ہے۔ یوں ہی جمعے کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، لیکن اگر خرید و فروخت کر لی گئی تو ہو جائے گی، اور بائع یعنی بیچنے والے کا ثمن یعنی چیز کی قیمت پر، اور مشتری یعنی خریدنے والے کا مبیع یعنی خریدی گئی چیز پر ملکیت ثابت ہو جائے گی، یعنی یہ ان کا مالک بننا یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کہ جناب، یہ حرام کام ہیں، مگر ان حرام کاموں پر احکامات شرعیہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، افعال شرعیہ سے نہیں ان کے باقی رہنے جائز ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس اصول پر ہم نے کہا کہ اگر نکاح کے گواہ فاسق ہوں، یعنی فاسقوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی شرط گواہوں کا نکاح میں موجود ہونا ہے، کہ نکاح کرتے وقت گواہ موجود ہوں۔ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گواہی بھی دیں کہ ہاں اس مرد اور عورت نے نکاح کیا ہے۔ اور فاسق یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا، یا صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے والا، اس میں گواہ بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے،
اس میں گواہ بننے کی صلاحیت کیسے موجود ہوتی ہے؟ اس پر دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی یعنی فاسقوں کی گواہی کو کبھی نہ مانو، یعنی کبھی قبول نہ کرو۔ تو دیکھیے کہ گواہی کو قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کے لیے گواہی کا پایا جانا یعنی گواہ بننے کی صلاحیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جیسے کسی کو نہ دیکھنے کا حکم دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، جب ہی اسے حکم دیا جائے کہ نہ دیکھو تو یہ حکم درست مانا جائے گا، ورنہ حکم دینا بیکار ہوگا۔ جیسے کہ نابینا کو کہنا کہ تو نہ دیکھ، تو وہ تو پہلے ہی نہیں دیکھ سکتا، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب اس کو حکم دینا کہ تو نہ دیکھ یہ بیکار بات ہے کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کہا جائے تو نہ دیکھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے بعد اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ تو نہ دیکھ، تو اب یہ حکم درست ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی آیت کے اندر جو کہا گیا ہے کہ فاسقوں کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر گواہ بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، جب ہی ان سے ان کی گواہی کو قبول کرنے سے منع کیا گیا کہ ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ اب ان کی گواہی کو قبول کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ گواہی دینے میں جو ہے وہ جھوٹ کا احتمال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ پر جب نہیں ڈرتے رب سے، یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کر جاتے ہیں، تو پھر وہ جب کسی کے حق میں گواہی دیں گے تو اس میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو گواہی دے رہے ہیں اس میں وہ جھوٹ نہیں بول رہے، یا جس بات کی گواہی دینی ہے اس کی گواہی نہیں دے رہے، کسی اور چیز کی دے رہے ہیں۔ تو ان کی گواہی دینے میں چونکہ ابہام ہوتا ہے، بات مبہم ہو جاتی ہے، بات کے اندر جہالت آ جاتی ہے، اس وجہ سے ان کی گواہی کو قبول کرنے سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اسی کے اوپر صاحب کتاب نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر فاسق شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، زنا کی تہمت ان معنی میں لگائے کہ وہ یہ کہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، یا بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کا وہ انکار کر دے کہ بھئی یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو یہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، تو اب اس سے شریعت کہے گی کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے گا تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، اس سے لعان نہیں کیا جائے گا۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر فاسق نہ ہو اور وہ بیوی پر تہمت لگائے تو شریعت اس سے کہتی ہے کہ گواہ لاؤ، اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ تم لعان کرو۔ اب لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسے لعان کہتے ہیں۔ جب شوہر یہ بات کہہ دے تو پھر عورت جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ مجھ پر زنا کا الزام لگانے میں، زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور اگر اس نے جو مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں یہ سچا ہو، 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے کہ اگر اس میں یہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو۔ جب یہ میاں بیوی اس طرح کی گواہیاں دے لیں قسم کھا کر تو پھر قاضی ان کے اندر تفریق کرا دے گا، اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لعان ہے یہ وہ میاں بیوی کر سکتے ہیں کہ جو فاسق نہ ہوں، اور جو فاسق ہوں یعنی شوہر جیسے کہ فاسق ہے اور اگر وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اب وہ اس زنا کو 4 گواہوں سے ہی ثابت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم کھاؤں گا 4 مرتبہ اور 5ویں دفعہ یہ کہوں گا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اس سے لعان نہیں کروایا جائے گا، بلکہ اگر وہ گواہ نہیں دے سکا تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ لعان اس سے کیوں نہیں کروایا جائے گا؟ اس لیے نہیں کروایا جائے گا کہ لعان کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا،
اور فاسق کی گواہی کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے فاسق جو ہے وہ لعان نہیں کر سکتا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وحرمت الفعل، اور فعل کا حرام ہونا، لا تنافی منافی نہیں ہے ترتب الاحکامی احکام کے مرتب ہونے کے، احکام کے پائے جانے کے۔ کا طلاق الحائضی، جیسا کہ حائضہ عورت کو طلاق دینا، والوضوء بالمیاہ المغصوبتی، اور چھینے گئے پانی سے وضو کرنا، والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، اور شکار کرنا چھینی ہوئی کمان سے، والذبح بسکین مغصوبۃ، اور ذبح کرنا چھینی ہوئی چھری سے، والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، اور نماز پڑھنا چھینی ہوئی زمین میں، والبیع فی وقت النداء، اور ندا یعنی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا۔ فإنہ، کیونکہ یترتب الاحکام، یترتب الحکم، مرتب ہوتا ہے حکم، علی ہذہ التصرفات، ان تمام کاموں پر، یعنی ان تمام جو کام ہم نے پیچھے آپ کو بتائے ہیں، ان تمام کاموں پر حکم شرعی مرتب ہوتا ہے، مع اشتعمالها علی الحرمت، باوجود ان کاموں کے حرام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ وباعتبار هذا الاصل، اور اس اصل کے اعتبار کے ساتھ کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے، ان افعال کے وجود کی نفی نہیں کرتی کہ وہ فعل فی نفسی نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ فعل فی نفسی ہی پایا جاتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، غیر کے اعتبار سے برا ہوتا ہے۔ اس اصول پر قلنا، ہم نے کہا، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تم ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہم نے کہا کہ ان الفاسق، بے شک فاسق، من اہل الشہادتی، شہادت والوں میں سے ہوتا ہے، یعنی گواہی والوں میں سے ہوتا ہے۔ فینعقد النکاح، تو منعقد ہو جاتا ہے نکاح، بشہادت الفساق، فاسقوں کی موجودگی میں، شہادت مانا موجودگی۔ کیوں بھائی؟ لأن النہی، کیونکہ منع کرنا، عن قبول الشہادت، گواہی کو قبول کرنے سے، بدون شہادت، بغیر گواہی کے، محال محال ہے، یعنی گواہی کی صلاحیت نہ ہو اور پھر منع کیا جائے کہ ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، تو یہ محال بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو اور کہا جائے کہ تو نہ دیکھ، وہ تو پہلے ہی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، اور قبول نہیں کیا جاتا ان کی گواہی کو، یعنی فاسقوں کی گواہی کو، لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، ادائی کا مطلب ہے گواہی دینے میں فساد کی وجہ سے، یعنی وہ گواہی دینے میں خرابی کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا ادائیگی میں خرابی کی وجہ سے، لا لعدم الشہادت اصلاً، لا نہ کہ لعدم الشہادت اصلاً، گواہی کے بالکل نہ ہونے کی وجہ سے، اصلاً مانا بالکل، اور عدمی مانا نہ ہونا، نہ کہ گواہی کے بالکل نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر گواہی کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اس لیے ان کی گواہی کو قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ان میں گواہی کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر چونکہ گواہی کو ادا کرنے میں، گواہی دینے میں فساد کرتے ہیں، اس لیے ان کی گواہی کو قبول کرنے سے منع کیا گیا۔ وعلی ھذا، اور اسی پر ہم نے کہا کہ فاسقوں کی گواہی کو جو قبول نہیں کیا جاتا ادائیگی میں فساد، خرابی کرنے کی وجہ سے، تو اسی پر ہم نے کہا کہ لا یجب علیہم اللعان، واجب نہیں ہے ان پر، یعنی فاسقوں پر لعان کرنا۔ کیوں بھائی لعان کیوں ان کے اوپر واجب نہیں ہے؟ لأن ذالک، کیونکہ وہ یہ ذالک اس میں اشارہ، اس کا مشار الیہ جو ہے وہ لعان ہے، کیونکہ وہ یعنی کہ لعان ادا الشہادتی، گواہی دینا ہے، ولا ادا مع الفسق، اور فسق کے ہوتے ہوئے گواہی کی ادائیگی نہیں ہوتی، یعنی فاسق گواہ
گواہی دے نہیں سکتا۔ اور لعان کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا وہ گواہی ہی ہوتی ہے کہ شوہر جب بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو پھر اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو 4 مرتبہ گواہی دے کہ اللہ کی قسم میں اس بات میں سچا ہوں کہ اس نے زنا کیا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ یہ گواہی تو دے رہا ہے، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں، اس لیے اس پر لعان واجب نہیں، اور اس سے لعان قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ممکن ہو تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اور مزید جاننے والوں تک اسے اچھی نیتوں کے ساتھ پہنچائیے۔